کراچی کے ایک امیر بزنس مین نے اعلان کیا کہ جو شخص میری بیٹی سے شادی کرے گا اسے 1 کروڑ روپے دوں گا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ مجھے اپنی ماں کے کینسر کے علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ شادی کے بعد جب میں پہلی دفعہ اپنی دلہن کے عالیشان کمرے میں گیا تو اس نے مسکرا کر مجھے سلام کیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بے اختیار سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام حسیب ہے اور میں کراچی کے غریب محلے میں اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میری ماں کو کینسر تھا اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر علاج جلد شروع نہ ہوا تو انہیں بچانا مشکل ہو جائے گا، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کا علاج کروا سکوں۔ میں دن رات محنت کرتا تھا، کبھی گودام میں بوریاں اٹھاتا، کبھی دکان پر کام کرتا، مگر جو کماتا وہ گھر کے خرچ میں ہی ختم ہو جاتا۔ ایک دن میں چائے کی ہوٹل پر بیٹھا پریشان سوچوں میں گم تھا کہ پاس بیٹھے 2 آدمیوں کی بات میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کی بیٹی سے شادی کرے گا اسے 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، مگر جب میں نے اخبار دیکھا تو واقعی خبر لکھی ہوئی تھی۔ لوگ اس خبر پر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے ضرور لڑکی میں کوئی بڑی خرابی ہوگی، تبھی اس کا باپ پیسے دے کر شادی کروانا چاہتا ہے۔ مگر اس وقت میرے ذہن میں صرف اپنی ماں کا چہرہ تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس علاج کے لیے رجوع کروں گا۔ اگلے ہی دن میں اس بزنس مین کے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، مگر تھوڑی دیر بعد مجھے اندر بلایا گیا۔ میرے سامنے ایک اداس سا آدمی بیٹھا ہوا تو اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم اس شادی کے لیے کیوں آئے ہو؟ میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میری ماں کو کینسر ہے اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں، مگر میں اس کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کروں گا۔ وہ آدمی کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، اگر تم نے سوچ لیا تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، مگر میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ چند دنوں میں شادی طے ہوگی۔ سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک بڑی حویلی میں بیٹھا اپنی شادی کی رسمیں ادا کر رہا ہوں۔ نکاح کے بعد رات کو مجھے بتایا گیا کہ اب تم اپنی دلہن کے کمرے میں جا سکتے ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑا دروازہ کھولا تو اندر نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی۔ پلنگ پر میری دلہن بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سلام کیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں نے زندگی میں ایسی خوبصورتی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور چہرہ ایسا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس لمحے میرے دل میں عجیب سی شکر گزاری پیدا ہوئی۔ میں بے اختیار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ لڑکی اچانک زور زور سے ہنسنے لگی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی، دیوار کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو، پھر وہ بچوں کی طرح بولنے لگی، امی دیکھو میں دلہن بن گئی ہوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید اسی وجہ سے اس کے باپ نے ایسی شرط رکھی تھی اور جلدی جلدی شادی بھی کر دی۔ مجھے غصہ آیا، لڑکی کے باپ نے غلط بیانی کی تھی، اس سے بتانا تھا کہ اس کی بیٹی پاگل ہے۔ میں غصے سے اٹھا دروازے کے پاس گیا تاکہ اپنے سسر سے جھگڑا کروں، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اپنی ماں یاد آئی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کبھی ہنستی، کبھی خاموش ہو جاتی، کبھی مجھ سے پوچھتی تم کون ہو، پھر خود ہی ہنسنے لگتی۔ اس رات مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح میں نے اس کے باپ سے بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ ساری حقیقت بتائی۔ اس نے کہا، چند سال پہلے ہماری گاڑی کا بہت خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ اس حادثے میں میری بیوی اور میرا بیٹا اور میری چھوٹی بیٹی تینوں ایک ساتھ انتقال کر گئے۔ میری یہ بیٹی اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ اس نے ایک ساتھ تین میت دیکھی۔ اسی صدمے نے اس کا ذہنی توازن چھین لیا۔ اس دن کے بعد وہ پہلی جیسی نہیں رہی۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا، میں نے بہت علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اسے توجہ اور پیار چاہیے۔ لوگ اسے پاگل کہتے ہیں مگر میں باپ ہو کر یہ سب سن نہیں سکتا، اسی لیے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو اسے بیوی کی طرح عزت دے، اس کا خیال رکھے، صبر تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ چلے۔ میں خاموش کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کو کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ فیصلہ میری پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ مجھے اندازہ تھا
یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا اور کسی موڑ پر آ کر شاید میں تھک بھی جاؤں، کیونکہ پہلے ماں کی بیماری، اب بیوی کا پاگل پن، سب آسان نہیں تھا، مگر اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد میں زندگی کا مقصد بدل گیا تھا۔ شروع میں صرف اپنی ماں کے علاج کے لیے اس شادی پر راضی ہوا تھا، مگر اب میرے دل میں اس لڑکی کے لیے عجیب سی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس کا نام مریم تھا۔ وہ کبھی بچوں کی طرح باتیں کرتی، کبھی اچانک خاموش ہو جاتی، دور کہیں دیکھنے لگتی، جیسے ماضی کے کسی منظر میں کھو گئی ہو۔ میں اسے دیکھتا تو میرے دل میں عجیب سا درد اٹھتا، کیونکہ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کا اس حال میں ہونا واقعی تکلیف دہ تھا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ میں مریم کا علاج دوبارہ کروانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں میں ہلکی سی امید چھلکنے لگی۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی کوشش کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ میں نے اسی دن شہر کے اچھے ڈاکٹروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیے۔ کئی ڈاکٹروں نے فائل دیکھ کر کہا، یہ صدمے کی بیماری ہے، اسے ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگ سکتا ہے۔ مگر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر مسلسل علاج اور پیار ملے تو امید ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں امید کی ایک روشنی جاگی۔ میں نے علاج شروع کروا دیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ مریم اکثر دوا لینے سے انکار کر دیتی، کبھی اچانک رونے لگتی، کبھی ہنسنے لگتی، مگر میں صبر سے اس کے پاس بیٹھا رہتا، اسے آہستہ آہستہ سمجھاتا، کبھی اسے باغ میں لے جاتا، کبھی اس کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کرتا تاکہ اسے تنہائی محسوس نہ ہو۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ کچھ مہینوں بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ پہلے کی طرح ہر وقت بے ترتیب باتیں نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی اور گہری سوچ میں چلی جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری محنت رنگ لانے لگی ہے۔ میں نے علاج جاری رکھا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ مریم کی حالت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ اس کے باپ اکثر ہمیں دور سے دیکھتے رہتے۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ شکر گزاری ہوتی، کیونکہ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ کوئی شخص پیسے لے کر بھی ان کی بیٹی کا اس طرح خیال رکھے گا۔ ادھر میں نے اپنی ماں کا علاج بھی شروع کروا دیا تھا، کیونکہ شادی کی فوراً بعد مریم کے باپ نے وعدے کے مطابق پیسے دے دیے تھے۔ مگر میں نے وہ پیسے صرف اپنی ماں پر ہی نہیں بلکہ مریم کے علاج پر بھی خرچ کیے، کیونکہ اب وہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ مہینے گزرتے گئے، مریم کی حالت دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح چیخنے یا بے ترتیب باتیں کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ نارمل باتیں کرنے لگی۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، کیا واقعی ہماری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے وہ حادثہ، وہ سڑک، وہ چیخیں، اور پھر امی اور بھائی بہن کی وہ میت۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، پھر فوراً اس کے پاس گئی اور آہستہ سے کہا، اب سب ٹھیک ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے پہلی دفعہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم جانے والوں کے پیچھے اپنی زندگی کھو بیٹھی ہو۔ کبھی اپنے باپ کے بارے میں سوچا جس کی تم زندہ بچ جانے والی واحد اولاد ہو؟ تمہیں اس حال میں دیکھ کر ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میں نے مریم کو پیار سے سمجھایا، دیکھو مریم، موت برحق ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں، ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچتا۔ مانا کہ حادثہ بہت بڑا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، تم اپنی ماں بہن بھائی کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کی مغفرت کی دعائیں کرو۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں انہیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میرے والد بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے جب مجھے ان کی بہت ضرورت تھی، مگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم نئی زندگی شروع کریں، ہمارے بچے ہوں، اس گھر میں رونق ہو۔ میری بوڑھی ماں اور تمہارا بوڑھا باپ جنہوں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے، اب ہم ہی ہیں جو ان کے دکھ اور تنہائی کو بانٹ سکتے ہیں۔ مریم غور سے میری باتیں سن رہی تھی۔ اس دن کے بعد مریم تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارنے لگی، کبھی میری ماں کے پاس بیٹھ جاتی۔ سب کی توجہ اور پیار اور علاج سے وہ بہتر ہو گئی۔ وہ اب گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، کبھی میرے لیے چائے بنا دیتی، کبھی باغ میں پودوں کو پانی دیتی۔ اس کی ہنسی پہلے کی طرح اور پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے ہمیں بلایا اور مسکرا کر کہا، مجھے لگتا ہے مریم تقریباً ٹھیک ہو چکی ہے۔ اگر یہی ماحول اور خیال رکھا گیا تو وہ مکمل طور پر نارمل زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ سن کر مریم کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹا، میں نے تمہیں پیسے دے کر اپنی بیٹی کے لیے ایک شوہر خریدا تھا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف پیسوں کے لیے یہاں نہیں آئے۔ اگر تم چاہتے تو پیسے لے کر جا سکتے تھے، مگر تم نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کی فضا آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ پہلے صحن میں عجیب سی خاموشی رہتی تھی، جیسے دیواروں میں بھی دکھ قید ہو، مگر اب مریم کی ہنسی کبھی کبھی صحن میں گونجنے لگی۔ وہ کبھی میرے ساتھ باغ میں بیٹھ جاتی، کبھی اپنے باپ کے ساتھ پرانی تصاویریں دیکھنے لگتی،
اور آہستہ آہستہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ ایک دن شام کے وقت ہم سب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور مریم درخت کے نیچے کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جب میں پہلی بار اس کے کمرے میں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر سجدے میں گر گیا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی حالت دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس وقت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہی لڑکی اس طرح سکون کے ساتھ زندگی کی طرف واپس آ جائے گی۔ مریم کا باپ اکثر مجھے دیکھتا، ان کی آنکھوں میں عجیب سی محبت و احترام ہوتا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا تم نے میری بیٹی کو صرف ٹھیک ہی نہیں کیا بلکہ مجھے بھی دوبارہ جینے کی وجہ دے دی۔ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ میرا گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا، مگر آج جب میں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کی رونق واپس کر دی۔ میں نے ان کی بات سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ اس گھر نے بھی مجھے بہت کچھ دیا تھا۔ میری ماں کا علاج بھی چل رہا تھا اور وہ بھی پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ جب وہ مریم کو ہنستے ہوئے دیکھتی تو ان کے چہرے پر بھی سکون آ جاتا۔ ایک دن مریم میری ماں کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ دبا رہی تھی اور میری ماں اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے ہماری ٹوٹی ہوئی زندگیاں آہستہ آہستہ جڑ رہی ہیں۔ اس دن مریم نے مسکرا کر مجھ سے کہا، حسیب اگر تم اس دن ہمت ہار جاتی تو شاید میں کبھی ٹھیک نہ ہو پاتی۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، نہیں مریم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی زندگی میں بھیجا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکے۔ اسے خاموشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ اس سمے مجھے یقین آ گیا کہ کبھی کبھی انسان کسی مجبوری میں جو راستہ اختیار کرتا ہے وہی راستہ اسے ایسی خوشی تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کرتا۔ اور میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے صرف پیسے نہیں بلکہ ایک ایسا گھر دیا جہاں محبت، امید اور سکون تینوں دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔